رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ الحمدللہ پھر سے ایک اور مثال انہی دو الفاظ کے درمیان قرآن کے لغوی معجزے کی جمع ہونے میں اور پلٹنے میں۔ پہلی آیت جس کا میں آپ کو معجزہ بار بار دکھاتا رہا ہوں، صرف مقابلے کمپیریزن کے لیے لاتا ہوں، سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 79 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا ہے اور پھر اسی کی طرف تم سب جمع کر دیے جاؤ گے، الیہ تحشرون۔ اب جس آیت سے میں اس کو کمپیئر کر رہا ہوں، جس کا معجزہ دکھانے لگا ہوں، وہ ہے سورہ قصص کی سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 88، جس کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ اور اسی کی طرف یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف تم سب لوٹا دیے جاؤ گے، الیہ ترجعون۔ اب پھر سے سوال وہی ہے کہ سوچیں کہ اس آیت میں اللہ کہہ سکتا تھا کہ تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، لیکن اللہ نے یہاں پہ چنا تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے، جبکہ سورہ قصص میں کہا کہ اللہ کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، جبکہ یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جمع کیے جاؤ گے۔ اب اس کی خوبصورتی دیکھیں، اس معجزے کو دیکھیں، اس کے سیاق و سباق میں۔ اس کا سورہ 23 کا معجزہ تو میں آپ کو دکھا چکا ہوں پہلے کہ یہاں پہ سبحان اللہ دیکھیں زبان میں کیا کہا جا رہا ہے، وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا ہے، اور اس کا اب زبان میں لغوی طور پہ دیکھیں اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ واپس جمع کر دینا۔ سبحان اللہ، اس سیاق کے مطابق بالکل مناسب تھا کہنا کہ جمع کر دیے جاؤ گے، جبکہ سورہ قصص میں جہاں کہا کہ تم سب اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، تو سیاق و سباق میں دیکھیں چیزوں کا پلٹ کر آنے کا ذکر ہے، اس لیے یہاں پہ زیادہ مناسب تھا۔ یہ آیت نمبر 88 تھی، 88 میں آپ کو آیت نمبر 84 سے دکھاتا ہوں۔ آیت نمبر 84 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جو نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے بدلہ ہوگا اس سے بہتر، یعنی جو نیکی کر رہا ہے پلٹ کر اس کو بدلہ مل رہا ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی کہ جو کچھ وہ کر لائیں گے۔ اب جو ان کو پلٹ کر چیز مل رہی ہے، بدلہ وہی ہوتا ہے جو آپ کیا وہی پلٹ کر آپ کے پاس واپس، تو یہاں پہ پلٹنے کا ٹاپک ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت 85 میں دیکھیں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً جس نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ آپ کو پہنچا کے رہے گا ایک بہت اچھی لوٹنے کی جگہ۔ سبحان اللہ، یہاں پہ بھی لوٹنے کا ذکر ہے، سبحان اللہ، تو زیادہ مناسب تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ لوٹے گا۔ اور پھر آگے بھی آیت نمبر 87 میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ آپ کو روک نہ سکیں اللہ کی آیت سے اس کے بعد کہ وہ آپ پر نازل کر دی گئی۔ اور روکنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اللہ کی آیات سے دور کرنا، اور اس کے اپوزٹ اللہ کہہ رہے ہیں یہ روک نہ سکیں لوگ، اور آخرکار میری طرف سب کو پلٹ کر آنا ہے، میرے ہی آیات سے روک رہے ہیں اور میری طرف پلٹ کر آنا ہے، اس کا اپوزٹ۔ تو سبحان اللہ، جہاں آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے جمع کرنے کی بات کی، وہاں پہ سیاق و سباق پھیلنے کا تھا، اس کا اپوزٹ جمع ہونا زیادہ مناسب ہو۔ جہاں پہ بات کی کہ اللہ کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، لوٹا دیے جاؤ گے، وہاں پہ سیاق میں لوٹنے کا ذکر۔ سبحان اللہ، پھر سے اب دیکھیں میں کتنا ایک ہی مثال ہے جمع ہونے کی، لوٹنے کتنی میں آپ کو قرآن سے اس کی مثالیں دے چکا ہوں، اور ہر جگہ سبحان اللہ بالکل اپنی مناسبت سے، جہاں جمع ہونے کی بات ہو رہی تھی وہاں جمع ہونے کا لفظ، اور جہاں لوٹنے کی بات ہو رہی تھی وہاں لوٹنے کا لفظ، اور یہ ایک کر کے انسان کی وہ انٹلیکچول بنیادیں بنتی ہیں ایمان کی۔ اس بنیادی ایمان سے تو میں نہیں ہٹ سکتا کہ یہ بات کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کوئی انسان لکھ نہیں سکتا، اس سے نہیں ہٹوں گا، اس کے بعد اس پر انسان جو ہے مزید کام کر سکتا ہے، لیکن یہ بنیادیں انسان کی نہیں ہل سکتی۔ تو یہ میرا مقصد ہے آپ کو دکھانا کہ اب انٹلیکچولی سیٹسفائی ہو جائے، پورے طریقے سے مطمئن ہو جائے انٹلیکچولی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر یقین دے کہ اللہ کا کلام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔